جو حضرات تنگ دستی کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے پریشان رہتا ہو، بالکل شکست حال ہو چکا ہو، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی پیارا وظیفہ بتایا ہے۔ اس وظیفے کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تنگ دستی بھی دور فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیماریوں کو بھی دور فرمائیں گے۔ بہت سارے لوگ ہمیشہ بیمار رہتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، دوائیاں لیتے ہیں لیکن ٹھیک نہیں ہوتے، بس یوں جیسے اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے نا بدن، بالکل اسی طرح ہمیشہ پریشان شکست حال ہوتے ہیں۔ تو ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہترین وظیفہ ہے، اس کو پڑھا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیماریاں بھی دور فرمائیں گے اور رزق کی تنگی اور تنگ دستی بھی دور فرمائیں گے۔ مالدار بنو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دولت کی فراوانی عطا فرمائیں گے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، سنیے ذرا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا تو میرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے شخص کے اوپر ہوا جو بہت شکست حال اور پریشان حال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ کس چیز نے تمہارا یہ حال کر دیا ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، بیماری اور تنگ دستی نے، ان دو چیزوں نے میرا یہ حال کر دیا ہے۔ بیمار بھی رہتا ہوں اور تنگ دست بھی ہوں، فقر فاقہ کا شکار ہے، اس وجہ سے میرا یہ حال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں تم کو چند کلمات بتلاتا ہوں، ان کلمات کو پڑھا کرو، تمہاری بیماری بھی دور ہو جائے گی اور تمہاری تنگ دستی بھی جاتی رہے گی۔ وہ کلمات کیا ہے؟ سنیے۔ توکلت علی الحی الذی لا يموت، الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ان کو سکھلائے اور چلے گئے۔ تو کچھ عرصے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دوبارہ اس شخص کے اوپر ہوا تو دیکھا کہ وہ خوشحال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے اس وقت سے میں پابندی کے ساتھ یہ کلمات پڑھ رہا ہوں۔ تو دیکھیے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھتا ہوں لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ دیکھیے یہاں پہ صحابی جو ہے ان کلمات کو پابندی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، صحت یابی کے بعد بھی اور مال و دولت ملنے کے بعد بھی ان کلمات کو پابندی کے ساتھ پڑھ رہے، کہہ رہے جب سے آپ نے مجھے یہ کلمات بتلائے اس وقت سے میں یہ کلمات پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں۔ تو پابندی ضروری ہے اور اخلاص اور یقین ہونا چاہیے۔ دیکھیے ہم اور آپ اگر یہ وظیفہ پڑھے، خدا نخواستہ تنگ دستی ہو تو تنگ دستی میں پڑھیں، اگر بیماریوں نے گھیر لیا ہو، پریشانی نے گھیر لیا ہو تو اس وقت آپ ان کلمات کو پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھتے رہیں، اخلاص اور یقین کے ساتھ پڑھتے رہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث میں صحابی کو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کنڈیشن کو دور کرنے کے لیے اگر آپ ان حالات میں اخلاص اور یقین اور دوسری چیز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی تنگ دستی بھی دور فرمائیں گے، فقر و فاقہ بھی دور ہو جائے گا اور آپ کے پاس مال و دولت خوب وافر مقدار میں آئے گی، اور اسی طریقے سے بیماری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائیں گے، آپ صحت یاب رہیں گے اور پریشانی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائیں گے۔ تو پابندی کے ساتھ ان کلمات کو پڑھا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائیں گے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے، مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔